معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 12 پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے کل سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے۔ اب اس قصہ سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصہ کے صرف اس حصہ سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے یہ عبرت حاصل ہوتے ہیں جو آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصہ ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ابتدائی طور پر المناک پریشانیوں سے ہوئی، انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنہ کا سامان کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمراں بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائی میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ تیسرا، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور آبا و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال کی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے خلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنہ کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی۔ اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے مصیبت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہوئے اور ہونے کی وجہ سے ان پر تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ بمصیبتی گرفتارم نہ بے معصیتی۔ اگر اللہ شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں۔ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضہ سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح اور ارشاد کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا۔ ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ ہے تو مجرم، مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔
اس صبر کے جو نتائج آئے وہ کسی سے مخفی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس قصہ کے مطالعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے۔ دوسری شہادت شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہٰذا انہیں راہ راستے ہٹانا شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ابھی گزرا کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا، اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کے قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا، ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور کبھی کوئی نہیں۔ 12ویں نصیحت اس قصہ سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے، ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بیٹھا سکتا ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ سورہ رات مکی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعد حاصل موت کو بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جن سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ کے جو وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، جو آسمانوں اور زمین، سورج، چاند، ستارے، دن، پہاڑوں، نہر، اللہ جات اور مختلف رنگوں اور ذائقوں اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا، قیامت کے دن بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی اس سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے پوسیدہ اور گوشت کمیٹی میں رل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی پھر سے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب باعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ باعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے کو مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود اپنے آپ کو نعمت کی بجائے مصیبت اور کشائش کی بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو اسے عزت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر چیز پر چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر
ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی ہے دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقوں کو اپنا رکھے ہیں۔ اہل تقویٰ اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بیان کی گئی، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان مقابلے کے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامات، پہلی یہ کہ وہ اللہ کے حد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کی شروعات ہوتی ہے، اور اس میں سورہ ابراہیم کے جو اہم مضامین ہیں، تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت، بعث بعد الموت وغیرہ بیان کیا گیا۔ کافروں کی مذمت، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ حضرت خاتم النبیین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان قوموں نے اعراض و انکار کیا، عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کر رہی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید اور دلائل کو اس قدر واضح ہیں کہ اس پر کسی دلیل برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ یا سورج طلوع ہو جائے پھر دن کے وجود کے کسی دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس پر وحی نازل اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو مبعوث نبی کو بنا کر بھیجا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔